بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں کہ نا دوپٹہ لے کے پرفارم کریں، تھوڑا سا ہمیں ریلیف دیا جائے۔ پہلے تو بچ جاتی تھی نا آرٹسٹ پنجابی گانا کر کے حالا لالا پبلک نے کر دی، اس نے تھوڑا بہت کر دیا تو سانگ کمپلیٹ ہے۔ اب محنت کی ضرورت زیادہ ہے، جو گانے ہیں پرفارمنس وہ بھی بہت، ہر لڑکی نے آئٹم سٹارٹ کر دی ہے اور پبلک کو بھی اب پتہ چل چکا ہے کہ صاف ستھرا کام ہو رہا ہے۔ کوئی بھی جاب ہے، آپ کا گھر کا کوئی مطلب کوئی ریلیشن ہے جس میں آپ نخرہ کریں گے، غرور کریں گے، عاجزی نہیں ہوگی، اخلاق اچھا نہیں ہوگا، وہ آٹومیٹکلی آپ کا تعلق خراب ہوتا ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا بندہ اس پہنچ پہ ہو یا اس پہنچ پہ ہو، لیول کوئی بھی ہو، آپ کا اخلاق جو ہے نا وہ سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ جو مجھے بےحد پسند کرتے ہیں، جو مجھے دیکھنے والے میرے چاہنے والے ہیں، میں ان کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے آج یہ امروزیہ خان بنی ہے۔ میں آپ کا میزبان جعفر حسین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی آئی نیوز۔ ہم اس ٹائم ملتان کے ایک مقامی تھیٹر پر موجود ہیں اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جشن آزادی کا دن چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے ملتان میں بھی جشن آزادی کی بڑی دھوم مچی ہوئی ہے اور یہاں پر ایک خوبصورت اس حوالے سے ایک ڈرامہ پلے کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم شہر ملتان کی معروف سٹیج اداکارہ امروزیہ جی موجود ہے، جو ہم اگر جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ملتان میں سب سے بڑا جب کوئی مارکہ ہوتا ہے، جیسے عید کی حوالے سے بات کی جائے یا جیسے اب جشن آزادی 14 اگست کی بات کی جائے، تو یہ ان کا بائی گھر ملتان میں ہے، تو یہ اس کوشش کرتے ہیں کہ اس دن یہ اپنے شہر میں ہی ڈرامہ پرفارم کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیسے دیکھتے ہیں جی پورے پنجاب میں عظمیٰ بخاری نے اس ڈرامے کو بہتر کرنے کے لیے 3 مہینے کا جو ٹائم دیا تھا وہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ کن شہروں میں پرفارم کیا ہے اور کیسے اب آپ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، کیا کہیں گے کتنی اس 3 مہینے میں ڈرامے میں نکھار آیا ہے؟ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو۔ اور عظمیٰ بخاری جی کی جو کاوش تھی وہ کامیاب ہوئی ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے، صرف آرٹسٹوں کو جو فرق پڑا ہے وہ اتنا سا ہے، ایک تو ان میں نکھار پیدا اس وجہ سے ہوا ہے، جو آرٹسٹ ہیں وہ نکھر کے سامنے آئیں گے کیونکہ پہلے ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور کمرشل کام پہ زور تھا۔ اب کمرشل کام تو خیر آباد ہو گئی ہے، صاف ستھرا کام ہو رہا ہے، ڈرامے بھی بہت اچھے ہو رہے ہیں اور جو گانے ہیں پرفارمنس وہ بھی بہت، ہر لڑکی نے آئٹم سٹارٹ کر دی ہے اور پبلک کو بھی اب پتہ چل چکا ہے کہ صاف ستھرا کام ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، 3 منتھ کا جو ٹارگٹ تھا وہ تو آلموسٹلی کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن اس سے تھوڑا سا بزنس کو فرق پڑا ہے کیونکہ پہلے بہت زیادہ آڈینس آتی تھی ڈرامہ دیکھنے کے لیے، اب مخصوص پبلک ہو گئی ہے، لیکن انشاءاللہ جو کوشش ہے عظمیٰ بخاری جی کی، اس سے مجھے لگتا ہے کہ پبلک بھی واپس آ ہی جائے گی۔ اور پبلک کے لیے بھی میرا ایک میسیج ہے کہ ڈرامے بہت اچھے ہیں، جس طرح سے آپ وائرلیشن دیکھتے تھے اسی طرح سے اچھے کام کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے۔ جب ہم اگر کوئی ذکر کرتے تھے ڈرامے کے حوالے سے تو یہی کہا جاتا تھا کہ ڈرامے کی ریہرسل ختم ہو گئی ہے، ڈرامے اسی لیے جو ہے لوگ دیکھنے والے کم ہو گئے ہیں، تو اب کا جو ڈرامہ ہے وہ کیا لگتا ہے واپس ریلاور ہوا ہے ریہرسل پر، یا ابھی بھی اسی طریقے سے کہ اشتہار میں جیسے تصویر لگ گئی آرٹسٹ اسی دن آیا اور پرفارم کرنا شروع کر دیا؟ نہیں، ابھی ایسا نہیں ہے۔ ابھی جو مطلب ریگولر ایکٹر ہیں یا جو آرٹسٹ ہیں وہ ٹائم دیتے ہیں ریہرسل کے لیے، اور ویسے بھی اسکرپٹ بھی سینڈ کر دیا جاتا ہے، واٹس ایپ کر دیا جاتا ہے اور پورا ٹائم دینا پڑتا ہے، ورنہ ایسے تو رول نہیں کر سکتا، آپ کو پتہ ہی ہے بغیر ریہرسل کے تو کوئی بھی ڈرامہ نہیں ہوتا۔ اور آلموسٹ پورے اپر پنجاب میں جہاں بھی ڈرامے ہو رہے ہیں اب اسکرپٹ پہ ہی ڈرامے ہو رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اچھی خاصی فیس ہے اسکرپٹ کی، اور ہر ہفتے ڈرامہ چینج ہوتا ہے اور ڈرامے بڑے اچھے ہو رہے ہیں۔ پبلک کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ فیملی ڈرامے ہیں، اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوتی جس میں وائرلیشن ہو یا فیملی ڈرامہ نہ دیکھ سکے۔ اگر ہم ساؤتھ پنجاب کی بات کریں تو جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے آپ سے ملتان میں ہوتی ہے، تو پنجاب کے دیگر آپ شہروں میں ڈرامہ پرفارم کرتے ہو تو کس طرح دیکھتے ہو؟ وہاں کی آرٹس کونسل کا کس طرح ماحول ہے، وہاں کی سنسر ریہرسل کس طرح دیکھی جاتی ہے؟ پنجاب کے اوور حال ہمیں بتائیں۔ پنجاب میں کام تو مطلب ہر جگہ پہ صحیح ہو رہا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ مجھے شکایت ہے کہ نا وہاں پہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں کہ نا دوپٹہ لے کے پرفارم کریں۔ اب دیکھیں ہر جیسے جس کو جو آرگیومنٹس ملا ہوا یا جس کو جو ٹارگٹ ملا ہوا اس نے ویسے ہی کام کرنا ہے۔ ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی وائرلیشن ہوگی نا تو ہمیں سیدھا بین کر دیا جائے گا یا شوکاس نوٹس دیا جائے گا، تو ہم نے کیوں اپنی روزی روٹی پہ لات مارنی ہے یا کیوں اپنے آپ کو اس طرح سے پینٹ کرنا ہے کہ پبلک کی نظر میں ہمارا غلط امیج بن جائے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں ریلیف دیا جائے۔ بعض شہروں میں ایسا ہے کہ آپ دوپٹہ پہن کر پرفارم کریں، تو اب اگر کوئی آئٹم ہوتی ہے یا مطلب ہم خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ گلا لوز نہ ہو یا کوئی اس طرح کا نہ ہو کہ
ہم پہ کوئی پابندی عائد ہو جائے. تو تھوڑی سی ہمارے لیے یہ نرمی پیدا کریں کہ جن جگہوں پر دوپٹہ پہن کے پرفارم کرنے کا ہے کہ وہاں پہ آرٹسٹ ٹھیک ہے وہ وائلیشن بھی نہیں کرتا, کچھ بھی نہیں کرتا, صرف اس کو اتنا ریلیف دیا جائے تاکہ وہ ایزیلی کام کر سکے. امروزیہ, میں نے آپ کے 2-3 کاموں میں عبور دیکھا ہے. جیسے آپ سے کلاسیکل کرایا جائے تو آپ اس کو بڑے خوبی اس کو جو ہے پرفارم کرتی ہیں. اگر ہم سرائکی کلچر کے ملتان کی بات کریں تو اس کو بھی بڑے آپ سٹائلش جو الفاظوں کے ساتھ, جملوں کے ساتھ, میوزک کے ساتھ بڑا اپنے انگ کو نکھار لیتی ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں کہ ایک پرفارمر جو ہے اس کو بھی اب دوبارہ ریہرسل میں کتنی چیزیں مزید اچھی ہونے کو مل رہی ہیں؟ پرفارمر کے لیے سب سے بیسٹ چیز جو ہے کہ اس کو اپنے کام کو نکھارنے کا موقع مل رہا ہے. جیسے کہ ہم کوئی سرائکی گانا کرتے ہیں تو اس میں جتنا زیادہ نکھار لائیں گے پبلک اتنا زیادہ اپریشیٹ کرے گی. اچھا پہلے تو بچ جاتی تھی نا آرٹسٹ پنجابی گانا کر کے حالا لالا پبلک نے کر دی, اس نے تھوڑا بہت کر دیا تو سانگ کمپلیٹ ہے. اب محنت کی ضرورت زیادہ ہے. اب میں کلاسیکل کرتی ہوں تو ظاہری بات ہے جن لوگوں کو کام پسند ہے وہ لوگ اپریشیٹ کریں گے. میں چاہوں گی کہ میرا اچھے سے اچھا کام ہو. اب سرائکی گانا جیسے میں نے ابھی پرفارم کیا ہے, جن لوگوں کو سرائکی گانا پسند ہے پھر اس کا سب سے 50% تو مارجن یہ ہے کہ مجھے اسے کر کے بھی دکھانا ہے. اگر گانا اچھا ہے, پبلک کو اچھا لگ رہا ہے تو مجھے اس پہ پرفارمنس ایسی کرنی ہے کہ پبلک اس کو بھی سراہے. میں آخری آپ سے الفاظ ہیں جو ہمارے ملتان کے شائقین, آپ ملتان کی رہنے والی ہیں تو ملتان کے شائقین سے دور ہیں. جب بھی آپ کی اچانک کوئی پبلسٹی لگتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ امروزیہ ملتان میں پرفارم کرے گی. تو ملتانیوں سے دور ہونا, میں نے اگر دیکھا ہے لاہور کے لوگ یہاں پر آئے ہیں, ان کا اتنی پراؤڈنس دیکھی ہے کہ ڈرامہ بھی ان کا اسی وجہ سے فلاپ ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹی وی پہ بیٹھ لیا, اس کے بعد جس شہر میں جائیں گے دنیا ہمارے آگے ہے, عاجزی نہیں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں ان جیسا آپ میں بھی کچھ چیزیں آ رہی ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نہ ملتان سے دور ہوں نہ ملتان کے لوگوں سے دور ہوں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کام میں محنت کرنی چاہیے, پبلک خود بخود آ جاتی ہے. اور دوسری بات ہے انسان کو اپنا اخلاق اچھا رکھنا چاہیے. ہماری فیلڈ ہو یا کوئی بھی محکمہ ہے, کوئی بھی فیلڈ ہے, کوئی بھی جاب ہے, آپ کا گھر کا کوئی مطلب کوئی ریلیشن ہے جس میں آپ نخرہ کریں گے, غرور کریں گے, عاجزی نہیں ہوگی, اخلاق اچھا نہیں ہوگا, وہ آٹومیٹکلی آپ کا تعلق خراب ہوتا ہے. اور مجھے نہیں لگتا بندہ اس پہنچ پہ ہو یا اس پہنچ پہ ہو, لیول کوئی بھی ہو, آپ کا اخلاق جو ہے نا وہ سب سے بہتر ہونا چاہیے. آج کل کی جو اداکارائیں ہیں مرکزی کردار ادا کرنے والی, وہ ٹک ٹاک کو ہی دیکھ کے اپنی پبلسٹی کو شائع کر دیتی ہے. نہ کوئی ان کو شوبز رپورٹر سے کوئی کام ہے, نہ وہ اپنی خبر لگواتی ہے. جبکہ آج کیا اگر پرنٹ میڈیا بھی لگاؤ تو پورا ساؤتھ پنجاب میں جاتا ہے, اگر کوئی انٹرویو ہوتا ہے تو پورا اپر پنجاب دیکھتا ہے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ آرٹسٹ جو شوبز اور رپورٹنگ سے دور ہوتے جا رہے ہیں, کیا یہ ان کے لیے اصلاح ہے؟ نہیں آرٹسٹ ایک پبلک پراپرٹی ہے, اور صحافیوں کے بغیر اور نیوز کے بغیر تو آرٹسٹ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, اور جس نے اچھا کام کیا ہوگا اس کی اچھی نیوز لگے گی, جس نے برا کام کیا ہوگا اس کی بری نیوز لگے گی. تو یہ چیزیں تو ساری مطلب دامن چولی کا ساتھ ہوتا ہے, تو ان چیزوں سے دور نہیں رہنا چاہیے, اور یہ میرے خیال میں آرٹسٹ کی ناکامی کا ذریعہ ہے. تو کیا سمجھتی ہیں اب ہمارے جو ملتان کے جنہوں نے امروزیہ آپ کو بنایا, امروزیہ خان بنایا, اب آپ اس کے ساتھ کوئی بھی تخلص لگا لیں تو ملتانیوں سے جو دور ہے, اگر میں آپ کی بات کروں مظفر گڑھ, میں آپ کی بات کروں خان گڑھ, میں آپ کی بات کروں رلا والی, میں آپ کی بات کروں لودرا, میلسی, یعنی کہ یہ وہ شہر ہیں جہاں کی آپ ایک کنگ پرفارمر مانی جاتی تھی, لیکن ان لوگوں کے شاید آپ کے خیالات میں تو ہوں لیکن ان کے سامنے نہیں ہیں. کیا میسج دیں گے آج ان لوگوں کو جو آپ کو بے حد پسند کرتے ہیں؟ جو مجھے بے حد پسند کرتے ہیں, جو مجھے دیکھنے والے میرے چاہنے والے ہیں, میں ان کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے آج یہ امروزیہ خان بنی ہے, اور ان کی محبت کی وجہ سے ہے. اور میرے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے, اور میں پھر بھی ان کی شکر گزار ہوں. ہاں کانٹیکٹ نہ ہونا ایک الگ بات ہے, اور دیکھیں آرٹسٹ تو تبھی بنتا ہے اپنے چاہنے والوں کی وجہ سے, پبلک کی وجہ سے, اور جس کی کوئی پبلک نہیں وہ آرٹسٹ تو نہیں ہے نا. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے اتنے چاہنے والے ہیں, فینز ہیں, اور سب مجھ سے اتنی محبت سے ملتے ہیں. کبھی ٹک ٹاک پہ ان شہروں کا نام لیا جتنا آج میں نے انٹرویو میں ان شہروں کا نام لیا؟ آپ ان کی گلی کوچوں میں گئے ہیں, خوشیوں میں گئے ہیں, ایسی جگہوں پہ گئے ہیں, ان کی بڑی بڑی محفلوں میں گئے ہیں, کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ کبھی یاد آئے؟
याद तो बहुत आते हैं वो लोग, और इंशाल्लाह सबसे राब्ते में भी रहूँगी, और अगर कोई नाराज़ है तो मैं माज़रत करती हूँ. Just clap your hands. कुछ रिश्ते जिनके होने से हर लम्हा सेलिब्रेशन में बदल जाता है. Happy birthday भैया. इसीलिए तो हम इन्हें गुड फॉरएवर कंपेनियन कहते हैं. GFC, आपका गुड फॉरएवर कंपेनियन. GFC. बेहतरीन पे यकीन.